السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں 6 کاموں میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ 6 کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ سب کاموں میں جلد بازی کرنا یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ کہاوت تو سب نے سنی ہوگی کہ جلدی نہیں کرنا چاہیے، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، پر یہ 6 کام جو ہیں جلدی کرنا سنت ہے۔ آئیے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں وہ 6 کام کون سے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ اور بھی اسلامی معلومات آپ کو ہمارے ذریعے حاصل ہو سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ 6 کام جو جلدی کرنا سنت ہیں وہ کون کون سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ یہ جو 6 کام ہیں، ہمیں ان کاموں میں جتنی جلدی کرنا چاہیے، ہم لوگ انہی کاموں میں بہت دیر کرتے ہیں۔ پہلا کام جو ہے مہمان کو کھانا کھلانا۔ ویسے تو آج کل مہمانوں کا گھروں میں آنا جانا ہی بند ہو گیا ہے۔ خاص موقعوں پر مہمان آتے ہیں، اور اگر مہمان آ بھی جائیں تو آج کل مہمان نوازی کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے۔ مہمان آ جائے تو لوگ آج کل پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں آ گیا یہ؟ بہت ہی غلط بات ہے یہ۔ مہمان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں بولنا چاہیے۔ مہمان کا تو گھر میں آنا ہی باعث برکت ہے۔ مہمان جب آتا ہے آپ کے گھروں میں تو اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے۔ مہمان کا گھر میں آنا آپ کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اگر بہت دنوں میں آپ کے گھروں میں مہمان نہیں آئے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ مہمان نوازی کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو مہمان سے کبھی اکتانا نہیں چاہیے۔ مہمان برکت کا ذریعہ ہے۔ مہمان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا چاہیے۔ دوسرا کام جسے جلدی کرنا چاہیے وہ ہے مردے کے کفن دفن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کا کفن دفن کر دو۔ تو مردے کے کفن دفن میں بہت جلدی کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو جی چاچا ممبئی سے آ رہے ہیں، 20 گھنٹے بعد وہ آ پائیں گے۔ دوسرے رشتہ دار وہاں سے آ رہے ہیں، کوئی لندن سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے۔ بعض دفعہ رشتہ داروں کے آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ مردے کو باقاعدہ مشین میں رکھا جاتا ہے، برف لگا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ بھی رشتہ دار آ جائیں، یہ بھی رشتہ دار آ جائیں۔ کئی دفعہ مردے میں بدبو بھی آنے لگتی ہے۔ بعض دفعہ چہرہ اور بدن سوج جاتا ہے، شکل ہی بگڑ جاتی ہے۔ بعض دفعہ 2 دن تک بھی مردے کو رکھتے ہیں۔ مردے کو کفن دفن میں بہت جلدی کرنا چاہیے۔ یہ سنت کے خلاف ہے مردے کے کفن دفن میں دیری کرنا۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد سے جلد آپ کفن دفن کا انتظام کریے۔ کفن دفن کے لیے آپ کسی کی مت سنو۔ اگر بیٹا بھی ہے جسے آنے میں 1 دن لگے گا تو جی بیٹا آ کر کیا کرے گا؟ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مردے کے کفن دفن میں جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت پر عمل کتنی جلدی ہو رہا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور مردے سے اگر محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مردے کو جلد سے جلد دفن کر دو۔ مردہ نیک ہوتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے جلد قبر میں لے کر جاؤ، مجھے جلد سے جلد دفن کرو۔ تو یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم کفن دفن میں دیری کرتے ہیں، رشتہ داروں کا انتظار کرتے ہیں۔ تیسرا کام لڑکی کی شادی کرنا۔ حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے، رشتہ ملے تو فوراً نکاح کر دو۔ لڑکی کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے۔ آج کل لڑکی کی 35 40 سال عمر ہو جاتی ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ابھی بچی پڑھ رہی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، اور اسی دیری سے آج کل لڑکیاں گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو لڑکی کی شادی جلدی کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ چوتھا کام قرض ادا کرنے میں۔ قرض ادا کرنے میں ہمیں بہت جلدی کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قرض ادا کیے بغیر تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔
اگر اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا ہے کہ تم قرض ادا کر سکتے ہو تو اس میں ٹالا مٹولی مت کرو۔ آج کل لوگوں کو ٹالنے کی عادت ہے، پیسہ ہے، قرض ادا کر سکتے ہیں لیکن ادا نہیں کریں گے کیونکہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ باقی سارے غیر ضروری کام کرتے رہیں گے پر قرض ادا کرنے میں ٹالتے رہیں گے۔ بعض لوگ اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ کس طرح اس کا مال میں ہڑپ لوں۔ آج کل تو کسی کو قرضہ دے دو تو وہ آپ کو دکھنا ہی بند ہو جائے گا، جو سلام دعا تھی نکلتے بڑھتے وہ بھی ختم۔ تو قرضہ ادا کرنے میں دیری نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں کام گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ گناہ ہو جائے توبہ کرو، فوراً توبہ کرو۔ گناہ چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، فوراً توبہ کرو۔ استغفر اللہ۔ آج کل تو ہم لوگ نہ جانے کتنے گناہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ گناہ ہے۔ بعض گناہ ایسا ہوتا ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، ورنہ ہم 99% لوگ جو گناہ کرتے ہیں جانتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی آپ اگر کر رہے ہو تب بھی توبہ کر لو۔ جیسے فلم دیکھ کر آئے توبہ کر لو کہ اللہ اب نہیں دیکھوں گا۔ توبہ کرنے کی عادت بنا لو۔ توبہ کرنا گناہ کرنے کے بعد یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ توبہ کرو گے بار بار، توبہ ٹوٹے گی، پھر توبہ کرو تو اللہ ایک دن ایسی توفیق دے گا کہ گناہوں کی نفرت دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ چھٹا کام اذان سن کر مسجد جانے میں۔ اذان جیسے ہی ہو جائے تو اذان سن کر اب کام دھام چھوڑ دو، نماز کی تیاری میں لگو، فوراً ہی مسجد جاؤ۔ تو اذان سن کر مسجد جانے میں جلدی کرنا جو ہے سنت ہے، اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ 6 کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں ان میں تاخیر کرنا اور اپنے حساب سے سمجھ بوجھ کر کرنا چاہیے، لیکن یہ 6 کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا چاہیے۔ یہ 6 کام سنت سے ثابت ہیں۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگ کوشش کریں گے ان کاموں کو جلدی کرنے کی۔ اس عمل کو اوروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں ان اعمالوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔